بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام بنت ہوا کے سامعین، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اگر روزہ رکھ لیا جائے تو یہ انسان یہودی اور عیسائیوں کے اندر شمار ہو جاتے ہیں؟ کیا اس روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ کیا ان روزوں کو کیوں فرض کیا گیا، یا ہم ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کہ اگر آپ 9ویں 10ویں کا محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کیا کیا برکات ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یوم عاشوراء کی تعظیم یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ منع کیا۔ عاشوراء ہے کیا ہے؟ عاشوراء عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشوراء کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن بھی کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ مکرمہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں کے اوپر جو عمل کرتے تھے، اتفاق فرماتے تھے، جو کہ ملت ابراہیمی کی نسبت سے کام اچھے ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر ہی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو بھی حکم نہ فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشوراء کا روزے رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور ان کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ابو داؤد کے اندر اس کی احادیث موجود ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، ان کی پیروی کرنا نہیں تھا اور نہ ہی یہودی اس کی پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم یہودیوں کی ہی پیروی کریں تو ایک دن کا روزہ نہیں، بلکہ اگر ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے تو ان کی طرح کوئی بھی مشابہت اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر یہ دور کر دیں گے کہ یہ یہودیوں کی ہی کام ہے یا وہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ 9ویں کا بھی محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مشابہت جو ہے وہ نہیں رہے گی اور اس مشابہت کی وجہ سے نیکی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس میں اضافہ کر کے ہم نے فرق کر دیا ہے، یعنی کہ ہم 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں محرم الحرام کا بھی۔
حضرت عبدالحکم بن الارض سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کی کیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ جامعہ ترمذی اور جامعہ مسلم کے اندر اس کی احادیث موجود ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت زیرین نے حضرت عطاء سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی مسلمان کو جو کہ 10ویں کا روزہ رکھ رہا ہے اور وہ 9ویں کا نہیں رکھ رہا یا وہ بعد میں روزہ رکھ لے تو کسی قسم کی کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ ہم ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 9ویں اور 10ویں کا اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روزے یعنی کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اتنی خوبصورت احادیث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر کے فرما دی ہیں، تو آپس میں یہود اور دوسرے عقائد کی طرف جا کر ہم اپنے دین کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان احادیث کو سن کر اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، اچھے اعمال کریں۔ عاشورہ کا دن روزہ رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ اس دن کا رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ ماہ رمضان مبارک کے بعد افضل ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب سنت یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9ویں تاریخ کے روزے کا ارادہ بھی تھا اور ارشاد بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ تحقیقات فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی عاشورہ 10ویں تاریخ کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا رمضان مبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ وہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اگر انہوں نے رکھ لیا تو کیا ان کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے نہیں رکھا تو ان کے اوپر کیا وبال آئے گا۔ تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ روزے رکھے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو انہوں نے حکم دیا اس کے اوپر چلنا چاہیے، اور جس سے منع فرمایا اس سے باز آ جائیں۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اسی طرح کی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا، تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔